محفل، آداب و سلام۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام 2 روزہ قومی سیمینار بعنوان یگانہ شخصیت اور شاعری میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج اس تیسرے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں استاذ محترم پروفیسر ابوبکر عباس سر۔ میں آپ سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتی ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس سیشن میں ہم 2 مقالات سے مستفید ہوں گے۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر شازیہ عمیر میم سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ چینج ہوا ہے سر؟ دوسرے مقالہ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر سید حسن عباس صاحب جو ابھی تشریف لائیں گے۔ اب بنا کسی تمہید کے جناب صدر کی اجازت سے سیشن کا آغاز کیا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر شازیہ عمیر میم کو کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ انتہائی معزز و محترم صدر اور پروفیسر کوثر مظہری صاحب، پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب، پروفیسر سرور الہدا صاحب اور سامعین کرام، جہاں تک مجھے موضوع دیا گیا تھا نجیب جمال کی یگانہ شناسی، اگرچہ یہ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ نجیب جمال کی کتاب جو ہے وہ یگانہ تنقید و تحقیقی مطالعہ ہے، لیکن مجھے اس کتاب کے مطالعے کے بعد مجھے یہ لگا کہ میں نجیب جمال کی یگانہ شناسی کے حوالے سے گفتگو کروں تو وہ زیادہ میرے لیے بہتر رہے گا۔ اردو ادب کے سرمایہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بعض ادباء و شعراء ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں جو زمانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی راہ خود وضع کرتے ہیں اور باد مخالف کے باوجود آخری دم تک استقامت کے ساتھ تنہا اپنی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی نابغہ روزگار ہستیوں میں ایک نام یگانہ کا بھی ہے، جنہوں نے روایت پرستی، تقلید پروری اور عقیدت مندی کے تمام رنگ محل کو اس طور زمین بوس کیا کہ اس کے ریزے ان کے معاصرین کے رگے جا تک میں اس طرح اتر گئے اور یہ کام آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے ایسی نگاہ اور ذہانت درکار تھی جو موضوع کی گہرائی میں اتر کر اس کی تمام باریکیوں کو نہ صرف سمجھے پرکھے بلکہ جرأت و بے باکی کے ساتھ اس کے اظہار میں بھی اسے کوئی عار محسوس نہ ہو۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو نہ صرف کم و بیش شاعری کی تمام اصناف پر قدرت رکھتا تھا بلکہ نثر میں بھی اس کی علمیت، ذکاوت و فراست سے انکار کی گنجائش نہیں ہے، جس نے فارسی کے ادب عالیہ کا مطالعہ تو کیا ہی تھا، ساتھ ہی انگریزی، اردو پر بھی اسے قدرت حاصل تھی، ان سب کے باوجود تمام عمر وہ قریہ بھٹکتا رہا اور کبھی سکون کا ایک پل اسے میسر نہیں آیا۔ مصلحت پسندی اور زمانہ سازی سے دور وہ ایک ایسی روش پہ چلتا رہا جس میں لعنت و ملامت، دشنام ترازی اور تان و تشنی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بقول راہی معصوم رضا، یگانہ کے پائے بے زنجیر نے انہیں کہیں رک کر سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ ایک دریا تھا جو خود اپنے ہی کناروں کو کاٹتا ہوا چڑھتا ہی چلا گیا اور پھر اپنی ہی طغیانی میں گم ہو گیا۔ خود یگانہ ان مساعد حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے رقم تراز ہیں
भूखे भेड़िए मुझे ढूंढ रहे हैं। मुमकिन है वो मेरा जिस्म पा जाएं, लेकिन मेरी रूह इस भीड़ में गुम नहीं हो सकती। और आखिर वक्त तक इन्होंने अपनी रूह को इस भीड़ से बचाए रखा, लेकिन इसकी कीमत जो इन्हें चुकानी पड़ी वो तन्हाई, दरबदरी, लफ्ज़ों की तिशा ज़नी और ज़िल्लत और रुसवाई का एक मुसलसल अजाब था, जिसे एक शेर में यूँ बयान किया है। नंग महफिल मेरा ज़िंदा मेरा मुर्दा भारी, नंग महफिल मेरा ज़िंदा मेरा मुर्दा भारी, कौन उठाता है मुझे कौन बिठाता है मुझे। लेकिन कहा जाता है कि वक्त सबसे बड़ा मुनसिफ है, लिहाजा जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, गर्द गुबार की वो दबीस तहवी अजहान के दिलो दिमाग से छटने लगी, जो एक तवील अरसे से यगाना शनासी की राह में हायल थी। यूं रफ्ता रफ्ता यगाना शनासी की तरफ अहले कलम मुतवज्जे होने लगे और इनकी असल तस्वीर सामने लाने के लिए कई मोतबर अदीबों ने वक़ी काम किया। इनमें एक अहम नाम नजीब जमाल का भी है। नजीब जमाल का ताल्लुक़ फैसलाबाद पाकिस्तान से है। इनके आबा व अजदाद पाकिस्तान के शहर गाज़ियाबाद से थे। उम्र अज़ीज़ का बेशतर हिस्सा इन्होंने उर्दू ज़बान की दरस व तदरीस में गुजारा। तहक़ीक़ व तनक़ीद के बाब में इनका नाम इंतहाई मोतबर है। ख़ुसूसन यगाना शनासी और गालिब शनासी में इनका शुमार सफ़े अव्वल में होता है। नजीब उसकी बात है। मौसूफ़ की कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। पहली गालिब शिकन और यगाना, ख़ुसूसन यगाना के हवाले से, जो 1990 में कारवान अदब मुल्तान से शाया हुई। दूसरी यगाना तहक़ीक़ व तनक़ीदी मुताला 2013 लाहौर से शाया हुई। और तीसरी मुंतख़ब कलाम यगाना 2017 में नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद से मंजर आम पर आई। गालिब शिकन दरअसल एक ख़त है जिसे यगाना ने प्रोफेसर मसूद हुसैन रिजवी अदीब को लिखा और ये बताने की काविश की कि गालिब के बेशतर मज़ामीन शेरी कदीम फ़ारसी और उर्दू शोरा से माखूज़ हैं। नजीब जमाल चूँकि यगाना पर कई साल से तहक़ीक़ कर रहे थे, लिहाजा इन्होंने एक फ़ाज़लाना मुक़दमे के साथ गालिब शिकन को मुरतब किया, जिसमें इन्होंने यगाना के अदबी मार्कों, इनके तनक़ीदी नुक़्ते नज़र और गालिब दुश्मनी के नफ्सियाती मुआशरती मुहरकात का इंतहाई गैर जानिबदारी के साथ तज़िया किया। नीज़ यगाना के दो मज़ामीन मिर्ज़ा गालिब और मैं और तक़लीद गालिब भी इसमें शामिल किया। 43 सफ़हात पर मुश्तमल अपने मुक़दमे में मुसन्निफ़ ने पिछले तमाम मफ़रूज़े जो यगाना के बारे में क़ायम किए गए थे, इससे दस्तकश होकर अपनी राय क़ायम की है। यगाना शनासी के साथ साथ ये तसनीफ़ गालिब फ़हमी में भी मुआविन है। नजीब जमाल ने इस बात का बरमला इजहार किया है कि यगाना जब लखनऊ आए तो अज़ीज़, सफ़ी, साक़िब, महशर और इनके अनगिनत शागिर्द न सिर्फ गालिब की ज़मीनों में गज़लें कह रहे थे, बल्कि तर्ज़ गालिब को भी शायर बना लिया था। मुशायरों की फ़िज़ा अबतर थी और यगाना जैसे जिद्दत पसंद और इख्तिराई ज़हन के शख्स को ये गवारा नहीं था कि पूरी उर्दू गज़ल पैरवी गालिब को ही हिर्ज़ जाँ बना ले और शायरी कलीशे में ढलने लगे और माना व उसलूब की ताज़ाकारी के बजाय महज खाइयों में चलने लगे। लिहाजा इन्होंने गालिब पर एतराज़ात करना शुरू कर दिया। मज़ीद अब्दुर्रहमान बिजनौरी के मुहासिने कलाम गालिब की मुबालगा आमेज़ी ने भी यगाना को गालिब के ख़िलाफ़ लिखने पर उकसाया। लिखते हैं, बिजनौरी की तरफदारी में इंतहा कोट बिजनौरी गालिब की तरफदारी में इंतहा पर नज़र आते हैं। इन्होंने अनफस व आफाक के तमाम मुबाहिस के अलावा ज़माने क़दीम व जदीद के तमाम चीदा फ़लासफ़ा और शोरा के नज़रियात और मुहासिने कलाम गालिब दीवान गालिब में ढूंढ निकाले। इनकी इस तहरीर ने गालिब के बारे में गुलू की ऐसी रिवायत डाली कि जिसने तनकीद को ज़्यादा इत्तेदाल से हटा दिया। अनकोट। मुसन्निफ इस बात की भी वजाहत करते हैं कि यगाना ने गालिब के सिर्फ 59 अशार पर इतराज़ किया है, जिससे मालूम होता है कि इनके नज़दीक गालिब की तौक़ीर कम करना मकसद नहीं है, बल्कि सरका को निशानजद करना है। और ये कोई नई बात नहीं है। यगाना से कबल नज़्म तबातबाई और अब्दुल बारी आसी भी इसी राह में कदम बढ़ा चुके हैं।
ان کی تو اتنی سخت گرفت نہیں کی گئی، آخر یگانہ کی ہی گردن زدنی کیوں کی گئی، جبکہ غالب شکن دو آتشہ میں بیشتر مقامات پر انہوں نے انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی بات رکھی ہے۔ مثال کے لیے یگانہ کے چند اقتباسات پیش کیے ہیں۔ کوٹ بڑا بانکا شعر ہے، مگر یہ خیال شیخ ہزی کے ایک شعر سے پیدا ہوا ہے جسے ترقی دے کر غالب نے نقل کو اصل سے بڑھا دیا ہے، ان کوٹ۔ دوسرا اقتباس ہے، شعر اگرچہ اوریجنل نہیں ہے مگر اصل سے بڑھ کر ہے۔ پھر یگانہ کہتے ہیں، دیکھ لو وہی مفہوم جو مولانا جلال الدین رومی کے یہاں معمولی سست الفاظ میں بیان ہوا تھا، اس کو غالب کے زور بیان نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مزید اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، اس شعر کے متعلق یگانہ کا جو خیال ہے اسے بھی مصنف نے پیش کیا ہے۔ کوٹ شعر بجائے خود مکمل ہے، جام جم پر جام سفال کی ترجیح نہایت لطیف ہے، خدا کرے یہ شعر غالب ہی کا ہو، کسی کی نقل نہ ہو۔ ان مثالوں سے نجیب جمال نے یگانہ کے کردار کی ایک ایسی تصویر سامنے لانے کی صحیح کی ہے جو صرف غالب کے نکتہ چینی نہیں بلکہ ایک مثبت فکر کے ساتھ کلام غالب کے حسن بیان، معنی آفرینی، نادر خیالی اور دوسرے عناصر کا بھی کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ مصنف کی دوسری کتاب منتخب کلام یگانہ ہے جس میں 83 غزلیں شامل ہیں، جو مقدار میں یقیناً کم ہے لیکن معیار میں کمی نہیں محسوس ہوتی، جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ آغاز حمدیہ قطع سے ہوا ہے جو غالب کی زمین میں ہے۔ حمد کے بعد ایک نعت اٹھ میرے کملی والے، 2 مثلث اور 53 رباعیات بھی شامل ہیں۔ اس انتخاب سے یگانہ کے عمدہ شعر تک قاری کی رسائی آسان ہو گئی ہے۔ یگانہ تحقیقی و تنقیدی مطالعہ دراصل ایک ایسی وقی تصنیف ہے جس کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یگانہ کی ذات و کائنات نجیب جمال کے لیے ذوق و شوق کا ایسا دفتر ہے جس میں تہ در تہ وہ اترتے چلے گئے ہیں۔ ان کی متجسس نگاہ اور تحقیقی و تنقیدی مزاج کی سیرابی نہیں ہوتی۔ سالوں تک انہوں نے یگانہ کی زندگی اور فکر و فن کو اپنے لیے حرز جاں بنا لیا۔ نتیجہ ایک ایسی تصنیف وجود پذیر ہوئی جس میں مصنف نے یگانہ کی زندگی، شخصیت اور فن کو سیاسی، سماجی، تہذیبی، تمدنی، مذہبی، فکری، علم و ادبی تناظر میں رکھ کر اتنا بڑا کینوس تخلیق کیا کہ پرت در پرت یگانہ کی شخصیت اور ان کی فن کی گرہیں کھلتی چلی گئی ہیں۔ خصوصاً بحیثیت شاعر انہوں نے یگانہ کی شاعری کو 20ویں صدی کی اہم آواز قرار دیا ہے اور غزل کے احیاء کی جو کوشش انہوں نے کی ہے اور اس سلسلے میں ان کے معاصرین سے جو چشمک رہی، مصنف نے ان کے اثرات کو مثبت قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے ان کے نزدیک اردو شاعری میں ایک نئے ذائقے، نئے آہنگ اور نئے فکر سے آشنا ہوئی۔ نیز ایسے ماحول میں جہاں نا امیدی، شکست و ریخت اور حزن و ملال کی کیفیت ہر شے پر طاری تھی، یگانہ نے اعتماد، یقین اور زندگی سے وفور سے بھری غزلیں کہی ہیں۔ علاوہ ازیں مصنف نے حمد، نعت، رباعی، قطعات، صحرا، مثلث، ترجمہ، تنقیدی و تحقیقی مضامین، تبصرے، تاریخی، مذہبی، علمی، لسانی اور سوانحی مضامین کے ساتھ یگانہ کے خطوط پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ یگانہ کے زندگی اور فن کے تمام پہلو کو مصنف نے یگانہ تنقید و تحقیق میں سمیٹ لیا ہے۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، اس لیے ممکن ہوا کہ یگانہ کی ذات اور فن ان کے لیے ایک ایسا دیار ہے جس کی سیر سے انہیں ایک گناہ طمانیت و شادمانی کا احساس ہوتا ہے۔ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ ہو گیا اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ 15 برسوں سے تحقیق و تنقید میں مصروف ہوں۔
یگانہ کے سلسلے میں میری تمام تر کوششوں کا محور دراصل اردو کے ایک منفرد اور توانا لب و لہجے کے شاعر کو قید ملامت سے رہائی دلانا اور اس کا صحیح مقام دلانا ہے انکوٹ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نجیب جمال کی تصانیف کے مطالعے سے قاری نہ صرف یہ کہ یگانہ کی انتہائی متحرک و توانا شخصیت کا معترف ہوتا ہے، بلکہ ان کی شاعری اور نثر نگاری کے جوہر کا قائل ہوتا بھی نظر آتا ہے، اور جو مقام و مرتبہ یگانہ اپنی زندگی میں حاصل نہ کر سکے آج ایک زمانہ ان کو تسلیم کر رہا ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ میم۔ اب میں گزارش کرتی ہوں پروفیسر سید حسن عباس صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم کی اجازت سے میں نے یہ پیپر یگانہ کے ایک معتقد، عقیدت مند یا نیاز مند دوارکا داس شعلہ پر لکھا ہے، یعنی دونوں پر ہے۔ شعلہ ان کے شاگرد تھے اور انہوں نے ایک بہت ہی طویل مضمون، یہ 30 برس کا قصہ ہے، لکھا ہے۔ اسی سے بعض چیزیں یہاں لی گئی ہیں۔ یگانہ کی شخصیت اس کا محور ہے، اور فکر و فن پر تو ہم لوگ صبح سے، اور کل استاد محترم انیس اشفاق صاحب نے بھی بہت اچھی تقریر کی تھی، اور آج بھی ہم لوگ صبح سے غالب اور یگانہ کے فکر و فن پر پیپر سنتے رہے ہیں۔ 10 منٹ کا ہے یہ، زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے آپ کی اجازت سے۔ اردو کے جن غیر مسلم ادیبوں اور شاعروں نے اردو زبان و ادب کی آبیاری میں خون جگر صرف کیا ہے، اور اس زبان اور اس کے ادب سے اپنی جس گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے، ان میں دوارکا داس شعلہ کا نام نامی اور اس میں گرامی بھی شامل ہے۔ شعلہ نے متحدہ ہندوستان سے لے کر منقسم ہندوستان کے احوال و وقائع اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ لاہور جیسے علمی ادبی مرکز میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن اور عنفوان شباب کا زمانہ بھی وہیں گزرا۔ کچھ تعلیم بھی ضرور حاصل کی تھی، مگر وہ اسے قابل ذکر نہیں سمجھتے۔ البتہ ابتدائی سے شاعری کی طرف رجحان ضرور رہا، کیونکہ وہاں کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا۔ لاہور شعر و ادب کا ایک اہم مرکز تھا۔ آئے دن شعری نشستیں اور مشاعرے منعقد ہوا کرتے تھے۔ پورے ملک سے شاعروں اور ادیبوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور پھر خود لاہور میں بھی شاعروں کی کیا کمی تھی۔ شعلہ پر یہاں کے ماحول نے خوب اثر کیا، اور دیکھتے دیکھتے وہ بھی شاعر بن گئے۔ شعلہ نے اپنے کچھ حالات اپنی 2 کتابوں شعلہ زار اور میرے مرشد میں نیز مضمون غبار کارواں میں بیان کیے، جبکہ آجہانی مالک رام نے بھی شعلہ کے احوال و آثار پر ایک مضمون میں کافی روشنی ڈالی ہے۔ شعلہ بڑے عمدہ ادیب و شاعر تھے۔ سوانحی مضامین لکھنے میں انہیں ید طولہ حاصل تھا۔ اپنے عہد کے تقریباً ہر بڑے شاعر و ادیب سے ان کی راہ و رسم تھی۔ ان کے لکھے مضامین کی فہرست پر ایک نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوگا کہ شعلہ کو ان بڑے ناموں کی بارگاہ میں کتنی اہمیت حاصل تھی۔ شعلہ کو زبان و بیان پر بھی قدرت حاصل تھی۔ بقول خود 1926 میں لاہور کے ایک مشاعرے میں
مرزا یگانہ کو انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا جہاں وہ اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی کے ساتھ ایک مشاعرے میں شریک ہوئے تھے۔ اس مشاعرے میں شعلہ اپنے استاد حفیظ جالندھری کے ہمراہ شریک ہوئے تھے اور غزل بھی پڑھی تھی۔ یگانہ نے ان کے ایک شعر پر بے ساختہ داد بھی دی تھی۔ اس کے بعد وہ یگانہ سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور پھر رفتہ رفتہ مرزا یگانہ سے اس قدر قریب ہو گئے کہ یگانہ انہیں اپنی اولاد سمجھنے لگے۔ شعلہ نے اپنے اور یگانہ کے تعلقات پر ایک طویل مضمون، یہ 30 برس کا قصہ ہے، لکھا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے یگانہ کی منفرد شخصیت، عادات و اطوار، رہن سہن، شعر و شاعری، غرض ہر پہلو پر اظہار خیال کیا ہے۔ لکھتے ہیں کوٹ: مرزا سے میری وابستگی کی مدت 30 برس ہے۔ لاہور میں وہ جس قدر رہے میں قریب قریب ہمراہ رہا۔ دکن گئے تو ہر 2 برس میں ایک مرتبہ رخصت پر آتے تو 15-20 روز کے لیے لاہور بھی آتے۔ مرزا مجھے اپنے خاص نیاز مندوں میں شمار فرماتے تھے۔ مجھے کوئی ایسی ملاقات یا گفتگو یاد نہیں کہ انہوں نے خدا، حالات یا دنیا کی شکایت کی ہو۔ یہ ان کی افتاد طبع کے خلاف تھا۔ دنیا اور دنیا والوں کی دل تنگی کو خوب جانتے تھے اور اس کی کم ظرفی کو مجبوری پر محمول فرماتے تھے۔ وہ ہرگز کسی کو اپنی مصیبت کے لیے ذمہ دار نہ سمجھتے تھے۔ کڑی سے کڑی مصیبت کو مردانہ وار جھیلتے اور خوش رہتے۔ انکوٹ۔ 1926 میں لاہور میں مرزا یگانہ سے شعلہ کی پہلی ملاقات سے لے کر ان کی وفات یعنی 3-4 فروری 1956 تک 30 برس تک شعلہ یگانہ کے قریب رہے اور انہوں نے یگانہ کی خارجی اور داخلی زندگی کو نہ صرف بہت قریب سے دیکھا اور ان کی شخصیت کے اوصاف کو سمجھا اور پرکھا، کم و بیش مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں وہ قلم بند بھی کیا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں، چند جملے ہیں۔ کوٹ: مرزا لکھتے ہیں، مرزا انتہا، یہ سب ان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ مرزا انتہا درجے کے صاف گو تھے۔ مذاق اس قدر سلجھا ہوا تھا کہ اس سے بہتر میرے مشاہدے میں نہیں آیا۔ مجھے کوئی ایسی ملاقات یاد نہیں کہ انہوں نے خدا، حالات یا دنیا کی شکایت کی ہو۔ وہ ہرگز کسی کو اپنی مصیبت کے لیے ذمہ دار نہ سمجھتے تھے۔ کڑی سے کڑی مصیبت کو مردانہ وار جھیلتے اور خوش رہتے۔ مرزا نے شراب عمر بھر نہ چکھی۔ کسی کی تعریف میں شعر کہنا ان کے مسلک اور ذاتی عقیدے کے خلاف تھا۔ مرزا کو بچوں سے پیار تھا مگر وطن اولاد سے بڑھ کر عزیز تھا۔ انکوٹ۔ مرزا کے شخصی یا ذاتی اوصاف کے بارے میں شعلہ نے جہاں اور بہت کچھ لکھا ہے، ان کی شاعری اور شعر پڑھنے کے طریقے پر بھی اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے۔ کوٹیشن: ان کے ترنم، پڑھنے کا طریقہ، ادائی کا سلیقہ اور پھر اشعار کے روح شاعری اور معراج کمال فن تھے۔ مرزا تو اپنے وقت کے بڑے شاعر تھے۔ شاعر تو وہ تھے ہی مگر بحیثیت انسان کہیں زیادہ بڑے تھے۔ میرے نزدیک انسان ہونا آج کے اشتہاری دور میں بڑی بات ہے۔ مرزا بے باکی کی حد تک صاف گو تھے، اس لیے دوست پیدا نہ کر سکے۔ ہندوؤں کے نزدیک وہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کی نگاہ میں کافر۔ مجھے ان کا نیاز مند ہونے کا فخر حاصل ہے۔ یگانہ اور شعلہ کے روابط کو سمجھنا ہے تو یگانہ کے اس خط کو مد نظر رکھا جائے جو انہوں نے آجہانی مالک رام کو 16 جولائی 1956 کو لکھا تھا، اور یہ خط نقوش لاہور کے مکاتیب نمبر جلد 2 میں شامل ہے۔ کوٹیشن: آج چوتھا سال ہے، یہ یگانہ لکھتے ہیں، آج چوتھا سال ہے کہ میں عمر 55 سالہ کو پہنچ کر
خدمت سے سبکدوش ہو چکا ہوں. آمدنی کے ذرائع سب بند ہو گئے. اگر دوارکا داس شعلہ نے میری خبر نہ لی ہوتی تو خدا جانے میری فیملی کا کیا حال ہوتا. خدا شعلہ کو زندہ اور خوش رکھے کہ جنوری 1943 سے وہی میرا کفیل ہے. انکوٹ. میں نے یگانہ کے 95 خطوط شعلہ کے نام دیکھے ہیں اور ہر خط میں مکتوب نگار اور مکتوب علیہ کے مابین گہرے روابط کا اندازہ ہونے کے ساتھ ذاتی معاملات پر بھی بخوبی روشنی پڑتی ہے. پہلا خط 10 جولائی 1928 کا ہے، جبکہ آخری خط 9 ستمبر 1955 کا. جیسا کہ عرض کیا گیا، ان خطوں میں ہر نوع کی باتیں ہیں. مرزا نے کبھی کچھ بھی شعلہ سے پوشیدہ نہیں رکھا. اپنا حال، گھر کا حال، دوست احباب کا حال، اپنے کلام کے بارے میں، اپنی اور اہلیہ کی بیماری، بچوں کے احوال، غرض ہر قسم کی باتیں شعلہ سے شیئر کی ہیں. شعلہ کو وہ اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اور شعلہ بھی حفظ مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے متقابل عمل کرتے تھے اور ان کی ہر فرمائش دل و جان سے پوری کرتے تھے. مرزا کے انتقال کے بعد شعلہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کی قبر پختہ بن جائے تاکہ آئندہ نسلوں کو پتہ چل سکے کہ یگانہ کہاں مدفون ہے. وہ 250 روپیہ خرچ کرنے کی استطاعت رکھتے تھے، جیسا کہ انہوں نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے، مگر خرچ اس سے زیادہ کا تھا. لہٰذا انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد سے مدد کی درخواست کی، لیکن یہ درخواست بھی صدا بصحرا ہو گئی. شعلہ نے 30 برس کے روابط کے دوران مرزا کو خوددار، ہر قسم کے تعصب سے پاک، اوصاف حمیدہ سے متصف انسان، حق شناس و حق بین، سادگی اور خود اعتمادی کے ساتھ تن بتقدیر بتایا ہے. کسی کی غیبت یا برائی کرنا یا سننا پسند نہیں کرتے تھے اور شاعر کی حیثیت سے ان کا قد تو آپ پر روشن ہے. علامہ اقبال جیسی شخصیت نے بھی انہیں جن الفاظ سے یاد کیا ہے وہ قابل شنید ہے. کہتے ہیں، علامہ اقبال کے حوالے سے ان کا ایک مضمون ہے اقبال دیدہ و شنیدہ، اس کے اندر یہ کوٹیشن وہیں سے ہے. یگانہ بڑی سے بڑی بات کو، بقول اقبال، یگانہ بڑی سے بڑی بات کو شعر میں نبھانے پر قادر ہے اور شعریت کو مجروح کیے بغیر وہ زبان و بیان و فن پر کافی عبور رکھتا ہے. انکوٹ. شعلہ کی شاعرانہ قدر و منزلت کے لیے ان کے شعری مجموعے شعلہ زار پر ممتاز حسن کے تبصرے کی یہ چند سطریں لکھ دینا کافی ہیں. ممتاز حسن نے شعلہ کے شعری مجموعے پر جو تبصرہ ریڈیو پاکستان سے کیا تھا، یہ اسی کا ایک ٹکڑا ہے. شعلہ زار ایک خوشگوار، رواں طبع اور پرخلوص شاعر کا مجموعہ کلام ہے جو اسے دور حاضر کے بلند مرتبہ اردو شعراء کی صف میں جگہ دینے کے لیے کافی ہے. مگر شعلہ صرف شاعر نہیں ہیں، شاعر سے بڑھ کر انسان ہیں، اور اگر انسانیت کی قدروں سے انہیں وہ والہانہ وابستگی نہ ہوتی جو ان کے کلام سے نمایاں ہے تو وہ اتنے اچھے شاعر نہ ہوتے. انکوٹ. اور آن جہانی مالک رام نے بھی اپنے مضمون میں شعلہ کی انفرادیت کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتے ہوئے لکھا ہے، کوٹیشن: دوارکا داس شعلہ کی زبان نظم ہو یا نثر بہت سلیس اور شگفتہ ہے، اور اس میں ہلکی سی مزاح کی چاشنی اس پر مستزاد. مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوارکا داس شعلہ نے مرزا یگانہ سے اپنے تعلقات کی روشنی میں جس 30 برس کے قصے کا ذکر کیا ہے، اس کی ہر سطر سے یگانہ کے لیے ان کی نیاز مندی اور عقیدت مندی کا احساس ہوتا ہے، جسے ہم یگانہ کے لیے صرف ایک خراج عقیدت نہ سمجھ کر یگانہ کی شخصیت اور ان کے فن کا ایک محاسبہ یا محاکمہ بھی سمجھ سکتے ہیں. شعلہ نے اپنے ممدوح یگانہ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ ظاہر ہے یگانہ کی یگانہ روزگار شخصیت کو اور اس کے ذاتی اوصاف کو برملا کر کے اس کی اصلی شخصیت کو قارئین سے متعارف کرانے کی ایک عقیدت مندانہ کوشش ہے. جہاں وہ ممدوح کے کردار کی پرتیں کھولتے ہیں،
وہیں خود ان کی شخصیت بھی ہمارے سامنے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آتی ہے۔ شعلہ اپنی تحریروں میں مزاجاً نہایت صابر و شاکر، منکسر مزاج، بلند خیال، ملنسار، متواضع نظر آتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اعلیٰ ظرفی کے ساتھ انسانی اقدار کے پاسدار نظر آتے ہیں۔ اور آخری جملہ میرا یہ ہے، اور یہ سارے اوصاف انہوں نے یگانہ سے کسب کیے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر کوثر مظہری صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ صدر اجلاس پروفیسر ابو بکر عباس صاحب، نہایت ہی محترم ادیب و ناقد پروفیسر انیس اشفاق صاحب، محقق اور ناقد پروفیسر حسن عباس صاحب، شازیہ عمیر اور طلبہ عزیز، کل سے یہ یگانہ فہمی کے حوالے سے مقالہ پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مجھے سرالہدیٰ صاحب نے کہا تھا کہ باقر مہدی کے جو 2 مضامین ہیں ان کے حوالے سے آپ یہاں کچھ لکھ کر لائیں اور پڑھیں، تو جو موقع مل سکا ہے، اور بہت طویل مضمون نہیں ہے، مجھے اس کے بعد والے سیشن میں پڑھنا تھا، لیکن محضر رضا صاحب نے کہا کہ اگر اس میں پڑھ دیں۔ باقر مہدی کی یگانہ فہمی۔ باقر مہدی کا ایک مضمون یگانہ آرٹ کے نام سے مئی 1956 کے آج کل میں شائع ہوا تھا، اور دوسرا مضمون انہوں نے عوامی سینٹر بمبئی کی جانب سے منعقد کی گئی شب یگانہ میں 28 ستمبر 1963 کو پڑھا تھا، جس کی صدارت مجروح سلطان پوری نے فرمائی تھی۔ شرکت کرنے والوں میں علی سردار جعفری، سہیل انصاری، سکندر علی وجد تھے۔ یہ مضمون بعد میں محور شمارہ 8 1964 دہلی میں شائع ہوا۔ یہ دونوں مضامین ان کے مجموعے مضامین آگہی و بے باکی دسمبر 1965 میں شامل ہیں۔ باقر مہدی اپنی وضع کے نقاد تھے۔ انہیں میں ایک حق پسند اور باوقار نقاد تسلیم کرتا ہوں۔ ان کا اشہاب قلم ان کے باطن سے تیار ہونے والے چابک سے چلتا ہے، دوسروں کے نہیں سنتا۔ ان کے اسلوب نقد میں ایک طرح کی کاٹدار جمالیاتی حس ملتی ہے۔ جب وہ لکھتے ہیں اردو غزل میں میر اور غالب کے بعد تیسرا نام جو سب سے زیادہ احترام اور اہمیت کا مالک ہے وہ یگانہ ہے، تو قطعی جھجکتے نہیں۔ پھر یہ شعر پیش کرتے ہیں: خضر منزل اپنا ہوں، اپنی راہ چلتا ہوں، میرے حال پر دنیا کیا سمجھ کے ہنستی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ باقر مہدی نے میر اور غالب کے بعد اتنی بڑی چھلانگ کیوں لگائی؟ میر سے لے کر غالب تک اور وہاں سے لے کر یگانہ اور بعد تک کیا واقعی ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا کہ باقر مہدی نے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی؟ دراصل انہوں نے ایسا رد عمل کے طور پر لکھا ہے۔ یگانہ پر کما حقہ توجہ نہیں کی گئی، یہ تو سچ ہے۔ اردو نقادوں نے انہیں تقریباً نظر انداز کیا، جس کا ذکر باقر مہدی زیر بحث دونوں مضامین میں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان نے اپنی کتاب اردو غزل 1949 میں، اور رشید احمد صدیقی نے اپنے مقالے جدید غزل 1955 میں یگانہ کو نظر انداز کیا۔ باقر مہدی اسے یگانہ کے ساتھ کی جانے والی زیادتی سے موسوم کرتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی نقاد کو ان سے ذاتی پرخاش کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے عہد میں کسی نقاد پر تو یہ الزام رکھا جا سکتا ہے، لیکن بعد کے نقادوں پر قطعی نہیں۔ باقر مہدی کو ڈاکٹر ابواللہ صدیقی سے بھی شکایت ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب لکھنؤ کا دبستان شاعری میں یگانہ کا ذکر معمولی شاعروں کے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ یقیناً زبردست زیادتی تھی۔ باقر مہدی نے جو شکایتیں درج کی ہیں وہ لائق توجہ ہیں۔
یعنی اگر ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اور یہ بھی کہ اگر ایسا ہوا بھی تو کیا ہو گیا، یا یہ کہ نقادوں کے نظر انداز کیے جانے سے یگانہ کا فن کس قدر متاثر ہو گیا. اس طرح کے اور بھی سوالات ہو سکتے ہیں. دراصل سماج میں اس طرح کی شخصیت رکھنے والوں کو بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے. اگر دیکھا جائے تو خود باقر مہدی کی طرف کتنی توجہ کی گئی. وہ خود بھی یگانہ کی طرح آسانی سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. باقر مہدی نے اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ ان کے فن پارے میں جو اثر انگیزی اور چمک ہے وہ ان کے انتہا پسندانہ رویے کے سبب ہے. لکھتے ہیں، ان باتوں کے باوجود یگانہ کے آرٹ میں آب و تاب بھی ان کے انتہا پسند نظریے سے آئی ہے. یگانہ کی شخصیت میں جو چڑچڑاپن پیدا ہوا وہ فطری تھا، اور ان کے انتہا پسند رویے کی ابتدا بھی ایک رد عمل کی صورت میں پیدا ہوئی تھی. وہ شروع میں کھری کھری سنانا ہی ایک بڑا کام سمجھتے تھے، اور حق گوئی نے آگے چل کر ان کے کلام میں وہ جلا کی کہ قائل ہونا ہی پڑتا ہے. آگے لکھتے ہیں، ان کی خودداری نے انہیں انتہا پسندی کے دوسرے سرے پر پہنچا دیا تھا، مگر اس سے ان کے آرٹ کو نقصان نہیں پہنچا. حقیقت یہ ہے کہ یگانہ کے کلام میں جو تلوار کی کاٹ، دھارے کی تیزی اور زندگی کی لگن ہے وہ اسی کی ودیت کی ہوئی تھی. ایک اقتباس چھوٹا سا اور ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ اگر ان کی شخصیت کی کجروی انہیں اپنے محدود کرنے کے بجائے کسی ادبی تحریک سے وابستہ کر دیتی تو وہ بہت ہی بڑے شاعر مان لیے جاتے. انکوٹ. باقر مہدی کے اس موقف سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ اگر وہ کسی ادبی تحریک سے وابستہ ہو گئے ہوتے تو وہ بڑے شاعر مان لیے جاتے. میرا تو ماننا ہے کہ جو ادبی حیثیت بن کے ابھری ہے وہ بھی ایسے میں دھند کا شکار ہو جاتی، اور یہ بات خود باقر مہدی کے اس موقف کے منافی ہے کہ ان کی انانیت اور ان کی انتہا پسندی سے ہی ان کی شاعری میں آب و تاب پیدا ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ جب وہ کسی ادبی تحریک سے وابستہ ہو جاتے تو کیا ان کی انانیت اور انتہا پسندی باقی رہتی، جو کہ بقول باقر مہدی یگانہ آرٹ کی شناخت تھی. کوئی بھی ادبی تحریک ہو، اس کا منشور یا فریم ورک فنکار کو محدود فکری احاطے میں قید کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یگانہ کسی اس طرح کے فریم ورک میں قید ہونے والے نہیں تھے. جہاں تک یگانہ آرٹ کی بات ہے، باقر مہدی نے اپنے مضمون میں کسی ایسے نکات اور بیانات پیش کیے ہیں، کئی ایسے نکات اور بیانات پیش کیے ہیں جن کی روشنی میں یگانہ کی تخلیقیت کی تفہیم ہو سکتی ہے. یگانہ فہمی کے ضمن میں ان کے کچھ نکات ملاحظہ کر لیجئے. یگانہ کا آرٹ میناکاری کا آرٹ نہیں ہے. ان کے یہاں نازک جذبات بھی زور بیان کے تیکھے پن کے ساتھ آتے ہیں. ان کے کلام میں نشتریت ضروری ہے، لیکن وہ زہر میں بجھی ہوئی نہیں ہے. ان کی خلیش آدمی کو بے چین کر سکتی ہے، مار نہیں ڈالتی. وہ بازار کا بھاؤ دیکھ کر شعر نہ کہتے تھے، بلکہ ان پر جو گزرتی تھی اس کو آتش سیال بنا کر پیش کرتے تھے. ان کی شاعری شیشہ گری نہیں کرتی. وہ شکست و ریخت میں یقین رکھتے ہوئے بھی جہد و عمل کا پیغام دیتے ہیں. ان کے یہاں الفاظ کی بندش، محاورات کی سادگی، تراکیب کی خوبصورتی، تشبیہات کی قدرت بھی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. ان کا شعری لب و لہجہ نہ صرف اس دور کے اردو غزل و شعرا سے الگ اور بہتر ہے، بلکہ اردو کے کلاسیکی شعرا کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور اسی میں یگانہ آرٹ کی عظمت مضمر ہے. یہ 3-4 نکات انہوں نے پیش کیے ہیں. ان نکات میں باقر مہدی نے یگانہ کی تخلیقات اور اس کے مضمرات و ممکنات کی تصویر پیش کی ہے. اس سے یگانہ کے تخلیقی تنوع کے ساتھ ساتھ ان کے شخصی و نفسی پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں. اوپر جو نکات پیش کیے گئے ہیں وہ سب ان کے ایک ہی مضمون یگانہ آرٹ سے ماخوذ ہیں. آخر کے 2-3 صفحات میں یگانہ کی رباعی گوئی پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. اس سے پہلے کم و بیش 22 اشعار پیش کر کے یہ لکھا ہے: کئی شعر ضرب المثل بن چکے ہیں، لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ یہ شعر یگانہ کی دین ہے. یہاں اشعار پیش کیے ہیں: بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم لڑکھڑائے ہیں کیا کیا. موت مانگی تھی خدائی تو نہیں مانگی تھی، لے دعا کر چکے اب تر کے دعا کرتے ہیں. شیطان کا شیطان فرشتے کا فرشتہ، انسان کی یہ بل عجبی یاد رہے گی. بس آگے اور بھی اشعار چھوڑتا ہوں. دوسرا مضمون جو غزل کا تیسرا نام کے عنوان سے ہے، اس میں باقر مہدی نے اس موقف کا اعادہ کیا ہے. کتنے ہی اشعار زبان زد خاص و عام ہیں، مگر لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہ اشعار یگانہ کے. حالانکہ ان اشعار کو پڑھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اشعار زبان زد خاص و عام ہوں گے، اکا دکا کو چھوڑ کر.
باقر مہدی نے اپنے اس مضمون میں بھی کچھ اہم تنقیدی اشارے دیے ہیں جو یگانہ فہمی میں معاون ہو سکتے ہیں۔ لکھتے ہیں، یگانہ کا آرٹ سنگ تراشی کا آرٹ ہے۔ ان جاندار پتھروں میں ذہن کے مختلف ماڈل کی بے شمار کیفیتیں، فکر کی تصویریں دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ابھر آئی ہیں، اور یہ بھی ان کی موجز نما شخصیت کا پرتو ہے۔ انکوٹ۔ اس سنگ تراشی میں یگانہ نے اپنی انانیت اور جولانی طبع کو چھینی کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم فقرہ ہے کہ بے شمار کیفیتیں اور فکر کی تصویریں دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ابھر آئی ہیں۔ پتھر میں دل کی دھڑکنوں کی شناخت باقر مہدی کا کمال نقد ہے۔ باقر مہدی نے اس بات پر بھی توجہ کی ہے کہ ان کے یہاں نشتریت کے ساتھ شیرینی، دبدبے کے ساتھ نغمگی اور وقار کے ساتھ شعری حسن خود ان کا اپنا تھا۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ شاعری محض انانیت یا دبدبے سے پروان نہیں چڑھتی، بلکہ شیرینی اور نغمگی بھی ضروری ہے، اور اس حقیقت سے یگانہ واقف تھے، ورنہ ان کی شاعری بھی ان کی شخصیت کی طرح معطوب ہو کر رہ جاتی۔ ان کی شخصیت اور فکر میں جو تندی پیدا ہوئی، اس کے محرکات بہت واضح رہے ہیں۔ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، طرح طرح کی مارکہ آرائیاں ہوتی رہیں، لیکن یگانہ بھی اپنی جگہ ڈٹے رہے اور ان کی مارکہ آرائیوں سے اپنی تخلیقات کو سیقل کرنے کا کام کیا، اور پھر ایسے اشعار کہنے میں کامیاب ہوئے۔ شیطان کا شیطان ابھی شعر جو پڑھا تھا، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا، دل طوفان شکن پہلے جو آگے تھا سو اب بھی ہے، بہت طوفان ٹھنڈے پڑ گئے ٹکرا کے ساحل سے۔ یگانہ کو نظر انداز کیے جانے میں جن اشخاص یا مقامات کا ہاتھ رہا ہے، باقر مہدی نے ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ یگانہ کو شعوری طور پر نظر انداز کرنے کی کوشش لکھنؤ، علی گڑھ اور اعظم گڑھ سے وابستہ ادیبوں نے جاری رکھی ہے۔ انکوٹ۔ لکھنؤ، دہلی، علی گڑھ، اعظم گڑھ، حیدرآباد اور لاہور کے حلقے اپنی محفل میں اسی کو جگہ دیتے تھے جو پہلے ان کی مداحی کرے، اور یگانہ کسی کی مدح کریں یا خاموش رہیں یہ ممکن ہی نہ تھا۔ انکوٹ۔ رشید احمد صدیقی، مجنو گورکھپوری، عالِ مسرور، یوسف حسین خان، نذیر صدیقی، مرزا احسان اعظم گڑھی کے حوالے سے ان کوتاہیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ یگانہ کے ساتھ ان نقادوں نے روا رکھی تھیں۔ باقر مہدی نے مجنو گورکھپوری کے ایک مضمون سے دو مختصر اقتباسات پیش کیے ہیں، اور لکھا ہے کہ یہ مضمون مجنو گورکھپوری نے گورکھپور کے دوران لکھا گیا تھا، پھر علی گڑھ آنے کے بعد جو اس میں تبدیلی ہوئی ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ غزل کو جو اب تک حسن و عشق کی شاعری سمجھی جاتی تھی، یگانہ نے زندگی کی شاعری بنا دیا۔ مجنو لکھتے ہیں، یگانہ اس کشاکش اور تصادم کا احساس ہمارے اندر بہت سہولت اور کامیابی کے ساتھ پیدا کر دیتے ہیں، جو زندگی کا اصل راز اور جس کا احساس عصر جدید کا سب سے بڑا احساس ہے۔ مجنو نے 20 برسوں بعد پھر لکھا، یاس عظیم آبادی کو میں نے نہ کبھی لکھنوی سمجھا اور نہ کبھی یگانہ تسلیم کیا۔ یہ علی گڑھ آنے کے بعد یہ بدل گیا۔ یاس عظیم آبادی کے کہنے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجنو گورکھپوری کے ذہن میں یگانہ کے تئیں جو پہلے تنقیدی رائے بنی تھی وہ 20 برسوں کے بعد، یا یوں کہیے کہ علی گڑھ آنے کے بعد بدل چکی تھی، اور یہ تبدیلی رشید احمد صدیقی اور عالِ مسرور کے زیر اثر پیدا ہوئی تھی، جس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ فانی یگانہ سے دوستی رکھنا چاہتے تھے، یہ الگ بات ہے کہ فانی کے منوانے والے یگانہ کا ذکر تک کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، جیسے محترمی رشید صاحب۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقر مہدی نے علی گڑھ کے ادیبوں اور نقادوں کی گرفت اچھی طرح اور سخت انداز میں کی ہے۔ مجنو گورکھپوری کو بھی انہوں نے اسی لیے مورد الزام ٹھہرایا کہ انہوں نے گورکھپور میں رہتے ہوئے یگانہ کے فن کی تحسین کی تھی، اور 20 برسوں بعد جب علی گڑھ میں قلم اٹھایا تو یگانہ ان کی نظر میں یگانہ نہیں بلکہ محض یاس عظیم آبادی ہو کر رہ گئے تھے، بلکہ وہ لکھنوی بھی نہیں رہے تھے۔ یعنی اس مصلحت اندیشی پر یگانہ کا یہ مصرع پڑھا جا سکتا ہے، بڑے بڑوں کے قدم لڑکھڑائے ہیں کیا کیا۔ اس مصلحت اندیشی پر باقر مہدی کا موقف ملاحظہ کیجیے۔ انکوٹ۔ اگر ان کی تیزی و تندی سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی تھی تو اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ اس اخلاق کو بے معنی سمجھتے تھے جس میں مصلحت صداقت سے بڑی قدر سمجھی جاتی ہو۔ انکوٹ۔ آج کے دور میں بھی مصلحت کو صداقت پر برتری حاصل ہے۔ باقر مہدی بھی ایسے ہی لوگوں میں تھے جو مصلحت کوشی سے دور، صداقت سے قریب تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں یگانہ کی شخصیت میں یہ صفت نظر آئی۔ ہم سب نے اکثر یہ کہتے سنا ہے کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک حقیقت پر مبنی بیان ہے اور ہر زمانے میں اس کی معنویت برقرار رہی ہے۔
اگر باقر مہدی بھی مصلحت کو صداقت سے بڑی قدر تصور کرتے تو وہ ان نقادوں اور ادیبوں کے نام نہ لیتے جنہوں نے یگانہ کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں۔ باقر مہدی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یگانہ کی شاعری کے حسن کی داد دی ہے۔ ان کے اس تنقیدی اسلوب میں ایک طرح سے دریا کی سی روانی نظر آتی ہے۔ ایک اقتباس مجھے بہت اچھا لگا تھا، ملاحظہ کیجیے۔ انہوں نے یعنی یگانہ نے اپنے سامنے پھیلی ہوئی آبجو کی طرح خاموش تند چشموں کی صاف و شفاف اور سرکش دھاروں کی طرح تیز بہتی ہوئی زندگی میں ڈوب کر اس شعری مزاج کی تشکیل کی تھی جس کی بنیاد صرف انسان دوستی ہی پر رکھی جا سکتی ہے، انکوٹ۔ اس اقتباس میں باقر مہدی نے یگانہ کے جس شعری مزاج کا ذکر کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنا ایک انفراد رکھتا ہے۔ ساتھ ہی باقر مہدی نے یہاں جس نوع کے ڈکشن سے کام لیا ہے اس نے یگانہ کی ترشی کلام کو بہت کم کر دیا ہے۔ یگانہ کے کلام میں تندی و ترشی بہت پائی جاتی ہے۔ نذیر صدیقی کے ایک چھوٹے سے اقتباس پر باقر مہدی کا تبصرہ دیکھیے۔ نذیر کے بقول یگانہ کا کلام پڑھتے وقت سب سے پہلے جو بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شاعر کے منہ کا مزہ بگڑا ہوا ہے۔ یہ نذیر صدیقی لکھتے ہیں۔ اس پر باقر مہدی جواباً عرض کرتے ہیں کہ جو صرف شیرینی کے عادی ہوتے ہیں وہ ترشی پسند نہیں کرتے۔ باقر مہدی نے یہاں جو رد عمل ظاہر کیا ہے اس پر ساتھ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس بنیاد پر یا جن بنیادوں پر نذیر صدیقی نے یگانہ کے کلام پر اپنی آراء پیش کی ہیں اس نوع کے بہت سے شعراء ہیں جن کے کلام سے یگانہ کے علی الرغم صرف منہ کا مزہ ہی نہیں بگڑا ہوا معلوم ہوتا بلکہ ایک طرح کی سطحیت اور شعری روح سے یکسر معرہ و مبرہ ہونے کا بھی احساس ہوتا ہے۔ یگانہ کے کلام میں کم از کم ایک طرح کا شعری حسن بھی ملتا ہے اور قارئین کے لیے اس کلام میں بصیرت افروزی کا سامان بھی ہوتا ہے۔ یہ شعر سنیے کہ بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز اور زور پستی کا بڑے بڑوں کے قدم پڑا بھی تھا، ہنو زندگی تلخ کا مزہ نہ ملا، کمال صبر ملا صبر آزما نہ ملا۔ بس یہ آخری اقتباس ہے پیرا۔ باقر مہدی نے یگانہ کی شخصیت اور تخلیقیت کی ہم آہنگی اور ہم رشتگی کو اپنے دونوں مضامین میں اپنے منفرد تنقیدی اسلوب میں نشان زد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقبال کی عظمت کے راز کو عالم سرور نے کچھ یوں پیش کیا ہے، وہاں کوٹ کیا ہے: میرے نزدیک اقبال کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اگر غالب نے اردو شاعری کو ذہن دیا تو اقبال نے اسے وحدت فکر اور ذوق یقین دیا۔ یہ سرور صاحب نے لکھا تھا۔ یہ اقتباس پیش کرنے کے بعد باقر مہدی لکھتے ہیں: اگر یہی عظمت کا راز ہے تو بڑی بے باکی سے کہہ سکتا ہوں کہ یگانہ نے اردو شاعری کو جو ولولہ بخشا ہے وہ سرکشوں کی پوری داستان کا عنوان بن سکتا ہے۔ اگر اقبال کی شاعری بقول سرور صاحب ارضیت کا عہد نامہ جدید ہے تو یگانہ کی شاعری اردو میں ایک باغی کا پہلا کامیاب شعری رجز ہے جس کی بنیاد مانگے کے اجالے پر نہیں رکھی گئی تھی۔ آخر میں عرض یہ کرنا ہے کہ یگانہ فہمی میں باقر مہدی کے یہ دونوں مضامین بڑے ہی کارآمد اور چشم کشا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اب میں صدارتی کلمات کے لیے استاذ محترم پروفیسر ابوبکر عباس صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ آئیں اور صدارتی کلمات سے نوازیں۔ بہت شکریہ منزلہ۔ حضرات، 3 مقالے سماعت فرمائے آپ نے اس سیشن میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تینوں حضرات جو ہیں جنہوں نے مقالے پیش فرمائے ہیں بہت ہی محنت اور سنجیدگی سے لکھنے والے ہیں۔ دوسری قدر مشترک یہ ہے ان کے مقالوں میں کہ تینوں کے مقالے یگانہ سے متعلق لکھی ہوئی تحریروں کے حوالے سے تھی۔ شازیہ عمیر صاحبہ کا مقالہ تھا نجیب جمال کی یگانہ شناسی، اور ڈاکٹر سید حسن عباس صاحب کا لالا دوارکا داس شعلہ کی یگانہ شناسی کے حوالے سے، اور آخری مقالہ پروفیسر کوثر مظہری صاحب کا باقر مہدی کی یگانہ فہمی کے تعلق سے۔ ظاہر ہے ان پہ کافی لوگوں نے لکھا ہے، کبھی کبھی ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یگانہ پہ زیادہ کام نہیں ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے، کئی لوگوں نے لکھا۔ کئی نام تو یہاں آئے تھے صبح میں بھی، جیسے وسیم احمد کارنجوی نے لکھا، تمثیل احمدی نے لکھا، رحیم معصوم رضا کی کتاب بہت ہی اچھی ہے اور کافی چیزیں لکھی انہوں نے، کھل کر کے لکھی ہیں۔
مجنوں گورکھپوری کا مضمون بہت اہم ہے، ممتاز حسین صاحب کا ذکر آ ہی چکا ہے، لالا دوارکا داس شعلہ ان لوگوں نے بھی لکھا، اس کے علاوہ باقر مہدی صاحب کا ہے، تو کافی لوگوں نے لکھا ہے ان پہ۔ اچھا، یہ جو کہا گیا کہ یگانہ کے ساتھ جو کچھ لکھنؤ والوں نے کیا اور شاعروں نے ادیبوں نے کیا، اس سے زیادہ معاملہ تھا دوسرا۔ شاعروں ادیبوں کا تو خیر تھا ہی جو کچھ کیا، لیکن ان کو جو ہوا دی تمام اس معاملے کو، وہ مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب نے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی اگر صدق جدید میں ان کے خلاف اتنا سخت اداریہ نہ لکھتے تو شاید یگانہ کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، ان کی جو بے عزتی کی گئی، جو بے توقیری کی گئی، ان کا جو ناخوشگوار جلوس نکالا گیا، وہ سب شاید نہیں ہوتا۔ تو اس میں مذہبی پہلو کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ باہری اور مقامی کا، کسی حد تک اس کو ہم مان لیتے ہیں، حالانکہ اپنی صدارتی تقریر میں بےحد محترم پروفیسر انیسہ اشفاق صاحب نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ ہے، اور جب آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو میرے خیال سے آپ کو ماننا پڑے گا۔ بہت سے لوگوں نے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ لکھنؤ سے باہر کا معاملہ تھا، عرفان صدیقی صاحب میرٹھ کے تھے، مصطفی مراد آباد کے تھے، یہاں مسئلہ تھا عظیم آباد کا، دبستان عظیم آباد کا اور دبستان لکھنؤ کا، اور لکھنؤ والے یہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ عظیم آباد کا کوئی شاعر یہاں آئے اور اس طریقے سے حاوی ہونے کی کوشش کرے یا لکھنوی شعراء کی غلطیوں کو آشکار کرے، ان کے روزمرہ اور محاوروں کی خامیاں نکالے۔ تو یہ تو ناقابل برداشت تھا۔ کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ اچھا، لکھنؤ والوں کا تو معاملہ تھا، مار کے تو برپا کرتے تھے، میر کی بھی ہنسی اڑائی انہوں نے، علامہ اقبال کو ناظم ہی کہتے رہے، شاعر نہیں مانتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں تو ہیں، آپ مانیں نہ مانیں، اس زمانے کا، اب زمانہ بدل چکا، اب ویسا معاملہ نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ادبی مخاصمت سے زیادہ یہ علاقائی مخاصمت تو تھا۔ بہرحال یہ دوسری باتیں ہیں۔ ان کا پرچہ بہت ہی اچھا تھا، شازیہ عمر صاحبہ کا۔ ظاہر ہے کہ نجیب جمال نے جو یگانہ کے بارے میں لکھا، جو کچھ لکھا ہے، بہت سے لوگوں نے لکھا۔ اچھا، جب اس طرح کے لوگ لکھتے ہیں تو اس میں ایک طرح کی شدت آ جاتی ہے، جیسے یگانہ کے خلاف جو کچھ ہوا اور اس میں جو بھی یگانہ کے فیور میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تقریباً ان میں بھی ایک نوع کی انتہا پسندی آ جاتی ہے، جیسے باقر مہدی کے یہاں نظر آئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی بالکل دودھ کے دھلے ہوئے تھے یگانہ، اور ان کی کوئی یہ نہیں تھی، وہ بھی چھیڑتے رہتے تھے، اکساتے رہتے تھے لوگوں کو یہ سب کرنے پہ۔ باقر مہدی کا معاملہ یہ کہ وہ علی گڑھ والوں کو تو برا کہیں گے ہی، کیونکہ علی گڑھ والوں نے بھی باقر مہدی کو کہاں چھوڑا، سیمینار میں ان کو رلا دیتے تھے، تو وہ کیوں چھوڑیں گے علی گڑھ والوں کو۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن باقر مہدی کے حوالے سے جو کچھ لکھا، جتنا کچھ لکھا ہے، یہ یگانہ کے حوالے سے باقر مہدی نے زیادہ تر حقائق پر مبنی ہے، اور میرے خیال سے بہت ہی اچھا، دونوں مضامین بہت ہی اچھے باقر مہدی کے، اور اس کا تجزیہ بھی انہوں نے بہت ہی اچھا پیش کیا ہے۔ حسن عباس صاحب نے جو دوارکا داس شعلہ کے حوالے سے لکھا ہے، ظاہر ہے کہ دوارکا داس شعلہ ان کے شاگرد بھی تھے، بے حد نیاز مند بھی تھے اور عقیدت مند بھی تھے، اور ان کی جو ڈائری یا اس طرح کی چیزیں یا بعض خطوط ہے، تو حالانکہ بے حد خوددار تھے یگانہ، لیکن پیسوں کا معاملہ، اگر وہ ان کو معاونت چاہیے تھی تو صرف دوارکا داس ہی سے لیتے تھے پیسے، اور کسی سے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ بہت اسرت کی زندگی گزاری انہوں نے، مظالم سے، بہت بے عزتی سے ہی، اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں انہوں نے کسی سے کہی نہیں سوائے لالا دوارکا داس شعلہ کے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں کرتے تھے۔
اور باقر مہدی کا خیر کیا کہنا، باقر مہدی میں خود اپنی ایک طرح کی اکڑ تھی. جاوید اختر صاحب سے ایک دن ملاقات ہوئی صبح میں، تو جاوید اختر صاحب نے کہا کہ باقر صاحب بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. باقر مہدی نے کہا نہیں ابھی تو ملاقات ہوئی تھی. کہا کب؟ کیا 2 سال پہلے تو ہوئی تھی. تو اس طرح کے تھے مزاج میں ہوتا. تو جو ایک طرح کی اکڑ ہوتی ہے 2 طرح کے لوگوں میں ہوتی ہے، یا تو بہت ہی کیا کہیں گے اس کو، یا تو جسے کچھ نہیں آتا ہو، اس میں ایک بہت طرح کی جہالت میں ایک بڑی خود اعتمادی ہوتی ہے، اور دوسری خود اعتمادی جو ہوتی ہے وہ جینیسنس میں ہوتی ہے. تو باقر مہدی میں یا یگانہ میں جو ایک طرح کی خود اعتمادی تھی یا اکڑ تھی یا انانیت تھی، وہ جینیس لوگوں کی تھی، جو میر میں تھی، جو غالب میں تھی، جو انیس میں تھی. یہ لوگ تھے. حالانکہ یہ یگانہ جو ہے ان کے 4 پسندیدہ شاعر تھے، میر، غالب، آتش اور انیس. اب وہ پورا معاملہ بالکل الگ ہے کہ وہ غالب کے خلاف کیوں ہو کے باتیں آئی کہ کیوں ہو گئے، تو یہ ساری باتیں. تو لیکن وہ غالب کے، اور بعض خطوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی یہ جو فن ہم نے سیکھا ہے تلخ نوائی کا، وہ غالب سے سیکھا ہے، اور اگر اس حوالے سے آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں تو ہم سے زیادہ نفرت غالب سے کیجیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بہرحال تینوں مقالے بےحد اچھے تھے. بےحد شکریہ تمام لوگوں کو. مبارک. بہت بہت شکریہ سر. اب چائے کا وقفہ ہے بیچ میں، اس کے بعد میں 4تھا اجلاس. آپ سب شریک رہیے گا. تو چلیے آپ کو باقر مہندی کی 2 چیزیں بتائیں.